نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام، پارے کا رکوع نمبر 3 اور سورت کا رکوع نمبر 16 اور آیت نمبر 138 139۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقالوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ، ھذہ انعام وحرث، کہ یہ جانور، وحرث اور کھیتی، حجر ممنوع ہے، لا یطعمھا نہیں کھا سکتے اس کو، الا من نشاء مگر جس کو ہم چاہیں، بزعمہم ان کے گمان کے مطابق، یعنی اس کھیتی میں سے اور اس جانور میں سے جس کے لیے ہم چاہیں گے وہ تو کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، اور جس کے لیے ہم نہیں چاہیں گے وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور وہ جانور کے حرام کیا ہوا ہے ان کی پیٹھوں پر سوار ہونا، ظہور کمر کو کہتے ہیں۔ وہ انعام، اور وہ جانور لا یذکرون اسم اللہ علیہا، کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے۔ فرمایا کہ اس طرح کہ یہ انہوں نے خود اپنی طرف سے من گھڑت قانون، ضابطے اور اصول بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں علیہ افتراء علیہ، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ گھڑتے ہیں، اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف نئی باتیں اور نئے قانون منسوب کرتے ہیں۔ فرمایا سیجزیہم، ان قریب بدلہ دیں گے ہم ان کو، بما کانوا یفترون، ان کاموں کا جو یہ اپنی طرف سے گھڑتے ہیں۔ وقالوا، اور کہتے ہیں، ما فی بطون ھذہ الانعام، ان جانوروں کے پیٹ میں جو کچھ ہے، خالصۃ لذکورنا، یہ خالص ہے ہم مردوں کے لیے، یعنی جانور کے پیٹ میں جو بھی ہے بچہ ہے، وہ جو پیدا ہوگا اس کا گوشت اور اس کا استعمال صرف مردوں کے لیے ہوگا۔ وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور حرام ہے ہماری عورتوں پر، یعنی یہ کون سا اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، یہ شریعت کی یہ کون سی بات ہے کہ جو مردوں کے لیے ایک جانور ہے اس کو استعمال کرنا ہے، سواری کے اعتبار سے استعمال کریں یا گوشت کے اعتبار سے استعمال کریں۔ اب انہوں نے فرضی اپنا ایک قانون بنایا ہوا ہے، اپنا ایک اصول بنائے ہوئے، اپنی شریعت بنائی ہوئی ہے کہ اس جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ ہم مردوں کے لیے تو حلال ہے لیکن ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً، ہاں
ایک صورت ہے کہ جس میں مرد اور عورت دونوں شریک ہو سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر وہ بچہ مردار پیدا ہو، مرا ہوا پیدا ہوگا، ان یکم میتتن، اور اگر ہو وہ مردہ، فہم فیہ شرکا، تو پھر اس میں وہ عورتیں بھی شریک ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں سیجزیہم وصفہم، ان قریب بدلہ دیا جائے گا ان کو، وصفہم، جو وہ بیان کرتے ہیں، انہ حکیم علیم، بے شک اللہ ہی حکمتوں والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے مشرکین کے اسی طرح کچھ ان کی کرتوت، کچھ ان کی حرکتوں کو بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان کا طریقہ کار تھا کہ یہ مخصوص کھیتی کی ایک مخصوص مقدار کو، فصل کی ایک مخصوص مقدار کو اور مخصوص جانوروں کو یہ اس کی نظر و نیاز کرتے۔ جب اس کی نظر و نیاز کرتے، اس کو تقسیم کرتے، تو اس میں سے تھوڑا سا حصہ اللہ کے لیے نکالتے اور باقی حصہ غیر اللہ کے لیے نکالتے۔ یعنی انہوں نے کئی سارے وہ خدا بنائے ہوئے تھے، بتوں کو مانتے تھے، ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ مشرک بھی اللہ کو تو مانتا ہے، یہ تو نہیں کہ وہ اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، لیکن مشرک اللہ کے ساتھ کئی اور خداؤں کو بھی مانتا ہے، اس لیے اس کو مشرک کہتے ہیں۔ اب ایک آدمی اپنے جانور کو، اپنی کھیتی کو یا اپنی کسی بھی چیز کو وہ خداؤں کے نام پر وقف کر رہا ہے، چونکہ وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، اب اس میں سے تھوڑی سی چیز نکال کر اللہ کے لیے وقف کر دے گا، یہ اللہ کا ہے، اور باقی اللہ کے جو غیر اس نے خدا دوسرے بنائے ہوئے ہیں، معبودان باطلہ، ان کے نام پر وقف کر دے گا۔ ہم نے کل پڑھا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، وہ کہتے تھے فقالوا ھذا للہ، یہ اللہ کا ہے، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے، یہ اللہ کا ہے اور یہ اللہ کے علاوہ جو ہم نے دوسرے خدا بنائے ہوئے ہیں یہ ان کا ہے۔ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اللہ فرماتے ہیں کہ اب ہونا کیا چاہیے، ہونا یہ چاہیے کہ دنیا کی ہر نعمت کسی کو بھی مل رہی ہے وہ دینے والے اللہ ہیں، اللہ دے رہے ہیں، اللہ کا غیر کیا دے سکتا ہے، کیا دے سکتا ہے؟ ہم مثال کے طور پر کسی کے پاس کام کرتے ہیں، وہ ہمیں تنخواہ دے رہا ہے، ہم اس کے ملازم ہیں، ہم اس کا کام اس کے معیار کے مطابق کریں، اس کی مرضی، منشا اور سوچ و چاہت کے مطابق کریں، تو جو اس نے تھوڑی سی تنخواہ وظیفہ ہمارا متعین کیا وہ ہمیں ملے گا، اور اگر ہم اس کی مرضی کے مطابق وہ کام نہ کریں، اول وہ تنخواہ نہیں دے گا تو کٹوتی کر کر کے دے گا۔ اسی طرح ہے، وہ کام لے گا تو تنخواہ دے گا، وہ جو کام میرے ذمے لگا ہوا ہے وہ ہم کریں گے تو وہ ہمیں اس کا وظیفہ اور اس کا جو بھی بدلہ ہے وہ دے گا، اور اس بدلے سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 20,000 تنخواہ، 50,000 تنخواہ سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ بازار سے جا کے کھانا لے آئیں گے، بازار سے جا کے پھل لے آئیں گے، بازار سے جا کے کپڑے لے آئیں گے، کوئی بیمار ہو گیا دوائی لے آئیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اس تنخواہ سے، اس وظیفے سے ہماری کتنی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں؟ سانس لینا میری ضرورت ہے، ان پیسوں سے پوری ہو رہی ہے؟ پانی پینا میری ضرورت ہے، ان پیسوں سے پوری ہو رہی ہے؟ دیکھنا میری ضرورت ہے، ان پیسوں سے پوری ہو رہی ہے؟ سننا، بولنا، چلنا، آنا جانا، اٹھنا، یہ ساری چیزیں میری ضرورتیں ہیں۔ میں سوتا ہوں، میری ضرورت ہے، میرے جسم کے اندر ایک دل دھڑکتا ہے، وہ میری ضرورت ہے، جگر ہے، مثانہ ہے، یہ کتنی ساری ضروریات ہیں جس کا تعلق ان پیسوں سے نہیں ہے۔ یہ جو دنیا کی ضرورتیں ہیں، ہاں جی، کھانا پینا، کپڑے، یہ چند ایک ضرورتیں ہیں جو ہم ان پیسوں سے پورا کر لیتے ہیں، ہاں جی، لیکن اللہ پاک ہماری کون کون سی ضروریات کو پورا کر رہا ہے؟ اس تنخواہ کو یا وہ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے اللہ کی مرضی اور منشا سے ہمیں مل رہا ہے، اللہ کے حکم سے مل رہا ہے۔ اب ایک بات پھر سمجھیں کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہماری بے شمار ضروریات ہیں، ان ضروریات میں سے وہ ضروریات جس کا تعلق میرے کھانے کے ساتھ ہے، میرے پہننے کے ساتھ ہے، بس یہ 2-3 قسم کی ضرورتیں ہیں جو دنیا والے ہماری پوری کر سکتے ہیں، کسی درجے میں پوری کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لاکھوں ضروریات زندگی ایسی ہیں ہم نے سوچا بھی نہیں ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ ہماری ضرورت ہے۔ ایک رات نیند نہ آئے تو پتہ چلتا ہے کہ نیند کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہاں جی، یہ سردی پڑ رہی ہے،
اللہ پاک نے ہم پر اپنی مہربانی کی ہوئی ہے، فضل کیا ہوا ہے، گھر دیا ہوا ہے، بستر دیے ہوئے ہیں، ہم اس کے اندر گھس کے سو جاتے ہیں، ہمیں سردی کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ذرا آدھا گھنٹہ ہمیں گھر سے باہر کھڑا ہونا پڑ جائے، بیٹھنا پڑ جائے اس رات میں، تو ہمیں پتہ چل جائے کہ اس سردی میں، اس سردی سے بچاؤ کی جو اللہ پاک نے ہم پر نعمتیں کی ہوئی ہیں وہ کتنی زیادہ ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ 2 4 5 قسم کی نعمتیں ہیں جو دنیا میں رہ کر جو ہم محنت کرتے ہیں، اس محنت کے بدلے میں ایک انسان دوسرے انسان کو جو کچھ دیتا ہے اس کے بدلے میں وہ ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ لاکھوں قسم کی ضروریات زندگی ایسی ہے جو اللہ اپنے غیبی نظام کے تحت ہماری پوری کر رہا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پیشاب ہے نا، پیشاب ہم کھا رہے ہوتے ہیں، بس کھا رہے ہیں، احساس ہی نہیں ہو رہا، کھا رہے پی رہے ہیں، یہ کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں۔ اللہ کا ایک نظام ہے، ہم نے کھایا، وہ ہضم ہوا، ہضم ہونے کے بعد اس کا کچھ حصہ ہمارے جسم میں لگا، خون بنا، ہاں جی، اندر جسم کا حصہ بنا، اور کچھ حصہ جو ہے نا پیشاب وغیرہ بن کے وہ جسم سے نکل جاتا ہے۔ ایک دن کا کھایا ہوا جسم میں رک جائے تب یہ سیٹ ہو جائے ہماری۔ ایک دن کا کھایا ہوا باہر نہ نکلے، ڈاکٹر کون سا ہے جو اس کو نکالے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی پتہ نہیں کتنی بے شمار ہم پر نعمتیں ہیں۔ ہاں جی، کھانسی شروع ہو جاتی ہے، تھوڑی سی تکلیف ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ نزلہ زکام کھانسی کو ہم بیماری شمار ہی نہیں کرتے، لیکن نزلہ ہو جائے، زکام ہو جائے، کھانسی ہو جائے، اس طرح کی کوئی بھی تکلیف ہو جائے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے کیا کچھ نہیں دیا؟ ہاں جی، اللہ نے کیا نہیں دیا؟ یہ زمین میں ہم نے گندم کا ایک دانہ ڈالا، ہاں جی، کپاس کا ایک بیج ہم نے ڈالا، اس سے وہ گندم کے دانے نکلے، وہ کپاس کا پودا نکلا، وہاں سے روئی نکلی۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک نظام کے تحت روئی سے کپڑا بنا رہے ہیں تو روئی کس نے بنائی ہے؟ روئی تو ہم نہیں بنا رہے، ہاں بھائی، روئی تو ہم نہیں بنا رہے، وہ کپاس تو ہم نہ بنا رہے نہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس گندم سے آگے آٹا بنتا ہے، فلاں چیز بنتی ہے، فلاں چیز بنتی ہے، وہ گندم کس نے بنائی ہے؟ ہاں جی، وہ تو ہم نہیں بنا سکتے۔ خلاصہ یہ نکلا، ہر چیز اللہ دے رہا ہے، ہر چیز اللہ دیتا ہے، جانور اللہ دیتا ہے۔ اب جب جانور اللہ نے دیے، اب اس جانور کو ذبح کرنے کا وقت آیا، اس جانور کو جو ہے نا کسی اللہ کے نام پر جب اس کو نظر و نیاز وقف کرنے کا وقت آیا، اب بجائے ہم اللہ کے نام کو ہم کسی غیر اللہ کے نام پر اس کو وقف کر دیتے، بجائے کھانا پکا کے اللہ کے نام پہ دینے کے ہم کسی اور کے نام پر دے دیتے۔ اللہ اسی بات کو یہاں بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں قالوا ھذا للہ، یہ اللہ کا ہے، وھذا لشرکائنا، اور یہ اللہ کے شریکوں کا ہے۔ کتنی عجیب سی بات ہے، اللہ کے شریکوں نے تمہیں کیا دیا ہے؟ کیا دیا ہے؟ ہم بھی آج بے شمار، ہم نے بھی اس طرح کے خدا بنائے ہوئے ہیں، انتہائی معذرت کے ساتھ بھائی، ہم نے بھی بے شمار اسی طرح کے پتہ نہیں کتنے خدا بنائے ہوئے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ضرورتیں یہاں سے پوری ہوتی ہیں۔ کیا پوری ہوتی ہے وہاں سے بھائی؟ ایک دن اللہ چاہے، ہاں جی، دکان پر جا کر ہم بیٹھے، گاہک نہ آئے، ہم لا سکتے ہیں کسی کو زبردستی؟ بولیں بھائی، ہم لا سکتے ہیں؟ ہم تو ایک قدم نہیں کسی کو اٹھوا سکتے، ہم کسی گاہک کو زبردستی لا کے اس کو سامان کیسے بیچ سکتے ہیں؟ یہ زمینیں ہیں، وہاں سے اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے، ہاں جی، ہوتا نہیں، اتنی اچھی فصل ہوئی ہے، کوئی وبا آ گئی، ہاں جی، کوئی بیماری آ گئی، ساری فصل چوپٹ ہو گئی، ہوتا نہیں۔ اگر اللہ چاہے ہماری فصل ضائع ہو جائے، ہمیں ایک دانہ بھی نہ ملے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی کیا کر سکتا ہے؟ یہ اللہ ہی ہے، سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ کی ماننے کا وقت آتا ہے تو ہم مانتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے، ہم اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے۔ قرآن پاک میں 100 جگہ اللہ پاک نے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ قرآن پاک میں نماز کا حکم کتنی دفعہ؟ 100 دفعہ۔ کتنے لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں؟ ہاں جی، کتنے لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں؟ دن میں 5 دفعہ مسجد سے اللہ کا منادی اعلان کرتا ہے، آ جاؤ مسجد کی طرف آ جاؤ۔ یہ منادی جو اعلان کر رہا ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بول بھی وہ ہے جو اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے تھے، یہ بول بھی اپنے نہیں ہیں۔ اب وہ اللہ کا منادی اللہ کے بول کے ذریعے، ہاں جی، اللہ کے گھر کی طرف بلا رہا ہے، اور دن میں 5 دفعہ بلا رہا ہے۔ 5 دفعہ وہ بلانا، اور قرآن پاک میں 100 دفعہ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے۔ اب جو آدمی نماز نہیں پڑھ رہا دن میں، وہ 100 مرتبہ اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے، 100 مرتبہ اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے نہ اپنا کھانا بند کیا بندے پر، نہ اللہ پاک نے پانی بند کیا، نہ اللہ پاک نے دوسری ضروریات بند کی۔ اور عجیب سا ایک نظام ہے، جو جتنا زیادہ سرکش ہوتا جاتا ہے اللہ اتنا زیادہ دیتے جاتے ہیں۔ چل بھائی،
اور حدیث پاک ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مال اللہ کو محبوب ہوتا تو اللہ مچھر کے پر کے برابر بھی کافروں کو دنیا نہ دیتا، مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کافروں کو نہ ملتی، لیکن اللہ ان کو دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مال اور دولت کا زیادہ مل جانا کامیابی کی دلیل ہے، نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، میری بات سمجھے، خلاصہ یہ ہے کہ جب دنیا کی آخرت کی میری ہر قسم کی ضروریات کو میرا اللہ پوری کرتا ہے اور اللہ ہی پوری کر سکتا ہے۔ اور یار سمجھو سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ ہاں جی، کیا کیا تھا؟ بادشاہ تھے نا، ان کی طرح کا بادشاہ نہ ان سے پہلے کوئی گزرا نہ ان کے بعد کوئی گزر سکتا ہے، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اتنا با اختیار بادشاہ جو ہر چیز پر بادشاہت کرتا ہو، ہواؤں پر وہ بادشاہت کر رہا ہے، ہاں جی، فضاؤں پر وہ بادشاہت کر رہے ہیں، ہاں جی، دنیا کی ہر مخلوق پر ان کی بادشاہت چلتی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اور یہ ہوتا کیا ہے؟ کوئی بھی انسان خود نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی طرف سے ہوا، اللہ کے حکم سے ہوا، مجھے آپ کو عام انسانوں کو بتلانے کے لیے ہوا۔ اتنا بڑا دنیا کا بادشاہ، اتنا با اختیار بادشاہ اللہ سے اجازت لے رہا ہے کہ اللہ میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کر لو۔ کتنوں مہینوں تک، چونکہ جنات بھی ان کے ماتحت تھے، کتنے مہینوں تک جنات کھانے پکاتے رہے، بڑی بڑی دیگیں انہوں نے کھانوں کی تیار کی، سمجھو بڑی بڑی دیگیں کھانوں کی تیار کی، ان کے گمان کے مطابق کھانا پکتا رہا، تیار ہوتا رہا، وہ اسٹور ہوتا رہا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ اب اتنا پک چکا ہے کہ اب سب کی دعوت ہو سکتی ہے، اللہ سے اجازت لی کہ اللہ کھانا بن گیا، دعوت شروع کروں؟ فرمایا کرو۔ کہاں سے شروع کروں؟ جہاں سے دل کرے شروع کرو، جس مخلوق سے مرضی چاہو شروع کرو۔ کہا مچھلی سے شروع کروں؟ کہا مچھلی سے شروع کر لو۔ حکم دیا، مچھلیاں کھانا کھانے کے لیے آئی ہیں، سلیمان علیہ السلام نے دعوت کی۔ سمجھو وہ مہینوں کا کھانا جنات نے پکایا، انسان تو پکا بھی نہیں سکتا تھا اتنا، جنات نے پکایا، مہینوں پکایا۔ جنات کا مہینوں پکا ہوا کھانا، سلیمان علیہ السلام میزبان، مہمان، ایک مچھلی وہ آئی کھانے کے لیے، سلیمان علیہ السلام نے کھلانا شروع کیا، وہ کھا رہی ہے، پکا ہوا مہینوں کا پکا ہوا کھانا، وہ مچھلی کھا گئی۔ عجیب سی بات نہیں؟ ہماری عقل اس چیز کو سمجھ سکتی ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری عقل اس کو تسلیم ہی نہیں کر سکتی، تسلیم تو ہم کیوں نہ کریں اللہ تعالیٰ کے نظام کو، لیکن ہماری عقل سمجھ نہیں سکتی اس چیز کو کہ وہ کھانا جو مہینوں سلیمان علیہ السلام نے بنوایا، تیار کروایا، اس کھانے کو مچھلی ایک ہی دفعہ میں کھا گئی، اور کھانے کے بعد کہنے لگی اور دو، اور کھلاؤ۔ سلیمان علیہ السلام حیران، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر، قدرت پر، اس کی بادشاہت پر حیران کہ یہ عجیب سا نظام ہے، عجیب سا ماجرا ہے، میرے مہینوں کا پکایا ہوا کھانا یہ مچھلی ایک دفعہ میں کھا گئی اور کہتی اور کھلاؤ۔ اور ہم سب نے سنا ہوا ہے کہ اس مچھلی نے سلیمان علیہ السلام کو کہا ہے اللہ کے نبی تم نے تو مجھے ایک لقمہ کھلایا ہے، اللہ اس طرح کے 3 لقمے مجھے روزانہ کھلاتا ہے۔ سمجھ رہے؟ وہ بادشاہ وقت کے انتظامات کتنے ہوں گے، کتنے وسیع انتظامات کے تحت ساری دنیا کی دعوت کرنے چلے تھے، اور اللہ کی ایک مخلوق نہیں، ایک مخلوق کی ایک مچھلی کو بھی پورا نہیں کھلا سکے۔ سمجھ رہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کا نظام کتنا بڑا ہوگا ہم سمجھ سکتے ہیں؟ اور اس طرح کی پتہ نہیں کتنی مچھلیاں ہوں گی، یہ اللہ ہی پورا کر سکتا ہے اور کر رہا ہے۔ اس نے کبھی بھی کھانا کھلانے سے پہلے یہ نہیں کہا عثمان نماز تو پڑھی نہیں، کھانا کیوں کھاتے ہو، فلاں گناہ کیا، پانی کیوں پی رہے میرا، چھوڑو پانی چھوڑو، نہیں کرتا وہ، اللہ کبھی بھی نہیں کرتا۔ جو مرضی نافرمانی کرے وہ اللہ ہمارا کھانا نہیں روکتے، ہمارا پینا نہیں روکتے، ہماری ضروریات کو نہیں روکتے۔ تو جب یہ بات ہے اور یہی بات ہے اور یہی حقیقت ہے تو پھر یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ ہر چیز کا حق میرے اللہ کا ہے، عبادت کا حق اللہ کا ہے، ہاں جی، معبود صرف میرا اللہ بن سکتا ہے، میرے اللہ کے علاوہ کوئی ہستی، کوئی ذات اس قابل نہیں کہ اس کے لیے ہم کوئی نیکی کریں، ہاں جی، اس کے لیے ہم کوئی کھانا، اس کے لیے کوئی جانور، اس کے نام پر ہم کوئی کام کریں۔ جو کام بھی کیا جا سکتا ہے میرے اللہ کے لیے، جو نیکی بھی کی جا سکتی ہے میرے اللہ کے لیے،
اور اللہ ہی اس قابل ہے کہ اس کے لیے کی جائے، لیکن ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، ہم ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور اگر سمجھانے کی کوشش کی جائے تو آگے سے مختلف قسم کی باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ بھائی یہی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقالو حاضی، یہ لوگ کہتے ہیں یہ جانور، یہ کھیتی، کہتے ہیں حجرن منع ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ دی کس نے؟ اللہ نے۔ پابندی کون لگاتا ہے؟ یہ عجیب بیوقوف لوگ ہیں۔ کبھی خود پیدا کرنا نا تو پھر کہنا منع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دی میں نے، وہ جانور میں نے پیدا کیے، وہ جانور میں نے دیے، زمین سے غلہ میں نے اگایا، کہتے ہیں حجرن منع ہے۔ لا یطعمھا، کتنا بڑا دعویٰ ہے، لا یطعمھا، ان کو نہیں کھائے گا الا من نشاء، جس کو ہم دیں۔ یہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ جس کو ہم دیں گے وہ کھائے گا، جس سے ہم روکیں گے وہ نہیں کھائے گا۔ کیا بات ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے غلے پر انسان نگران بن کے بیٹھ جائے اور کہے جی جس کو میں دوں گا وہ کھائے گا، جس کو میں نہیں دوں گا وہ نہیں کھا۔ تیرا کیا اختیار ہے؟ تیرا کیا اختیار ہے؟ تو ہوتا کون ہے خدا کے اس نظام میں دخل اندازی کرنے والا؟ اللہ فرماتے ہیں بزعمہم، یہ جو پابندی وہ لگا رہے ہیں لگتی نہیں۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے نظام میں کون نگران بن سکتا ہے؟ کوئی بن نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں بزعمہم، لیکن وہ اپنے گمان میں سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم افسر ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، اور آج بھی ہوتے ہیں، آج بھی ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک افسر اپنے افسری کی بنیاد پر، اس عہدے کی بنیاد پر خدائی انداز میں دوسروں سے جب بات کرتا ہے تو وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ عہدہ میرے قدموں کے نیچے ہے، جو چاہوں کروں، یہ طاقت قلم کی میرے ہاتھ میں، جو چاہوں کروں۔ ارے بھائی یہ ہاتھ خدا نے دیا ہے، اگر اس ہاتھ کو خدا روک لے تو کر کیا سکتا ہے؟ یہ قدم خدا نے دیے، یہ قدم خدا روک لے تو کر کیا سکتا ہے؟ یہ زبان میرے اللہ نے دی ہے، جس زبان سے تو خدائی بولتا ہے، اگر یہ زبان میرا اللہ روک لے تو کر کیا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کیا کر سکتا ہے بندہ؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ہم روز دیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ مکے دکھانے والے آج کدھر ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ آج وہ اپنے وجود کے باقی رکھنے کے لیے کبھی ڈاکٹروں کی بھیک، کبھی کسی کی بھیک، کبھی کسی کی بھیک، کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں عجیب لوگ ہیں، کہتے ہیں لا یطعمھا الا من نشاء، یہ چیزیں وہ کھا سکتے ہیں جس کو ہم چاہیں گے، بزعمہم، ان کے گمان کے مطابق، وانعام حرمت ظہورها، اور ان جانوروں کی پشت پر سواری بھی وہ کر سکتا ہے جس کو ہم چاہیں، ورنہ کوئی سواری نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا وانعام، اور وہ جانور لا یذکرون اسم اللہ علیہ، یہ جانور ہوتے کون سے ہیں؟ جو ذبح کرتے وقت جن پہ اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، اپنی طرف سے من گھڑت قانون بنائے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں علیہ افتراء علیہ، اللہ کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں، میں نے تو کوئی ایسا حکم نہیں دیا، میں نے تو کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی، یہ میرے نظام کے اندر خود ہی قانون بناتے ہیں، خود ہی دخل اندازی کرتے ہیں، خود ہی اجازت دیتے ہیں اور خود ہی منع کرتے ہیں۔ فرمایا سیجزیہم بما کانوا یفترون، کوئی بات نہیں، کب تک؟ اور بھائی کب تک؟ ابو جہل جب بدر کا مارکہ ہوا نا، تو یہ جب مکہ سے نکلا تو کچھ فاصلے پہ جب یہ پہنچا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اپنا تجارتی قافلہ لے کے سائڈ سے نکل گئے۔ جب بچ کے نکل گئے تو انہوں نے پیغام بھیجا ابو جہل کو کہ سردار کو جا کر کہو کہ ہم بچ کے نکل کے آ گئے ہیں، بس چھوڑو واپس آ جاؤ۔ تو جب ابو جہل کو جا کر پیغام پہنچایا قاصد نے، ابو جہل نے کہا ایسے کیسے چلے جائیں، ہم تو مدینہ جائیں گے، بدر جائیں گے، ہم وہاں 3 دن فتح کا جشن منائیں گے، ہاں جی ہم جشن منائیں گے، میری بات سمجھو۔ اللہ کہتے ہیں میں جب انتقام لوں گا خود لوں گا۔ اللہ نے انتقام لیا، ابو جہل واپس جا سکتا تھا، سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن کیسے جاتا؟ میرا اللہ بلا رہا تھا، آنا ذرا اس بدر کے میدان میں، آؤ ادھر، میں تمہاری سرداری کا گھمڑ جو ہے نا بچوں سے پورا کرواؤں گا۔ اور پھر ابو جہل آیا، 17 سال کے معاذ اور 17 سال کے معوذ، ان 2 بھائیوں کے ہاتھوں اللہ پاک نے وہ سردار جو اپنے آپ کو ابو الحکم اور خدا جانے کیا کچھ کہتا تھا اس کو ختم کروا دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سیجزیہم بما کانوا، انسان پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہوتا ہے، میرا اللہ وہاں لے جا کر مارتے ہیں جہاں پانی بھی نصیب نہیں ہوتے، پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا کہ ہوا کیا ہے تمہارے ساتھ، ٹھیک ہے؟ خدا کے نظام کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ فرمایا وقالوا ما فی بطون، ایک اور ان کا ایک اور جو ہے نا طریقہ قانون، کہتے اس جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ہم مردوں کا ہے،
عورتوں کے لیے حرام ہے، مردوں کے لیے حلال ہے. یہ نئی تقسیم. بھئی تمہارے لیے کیوں حلال ہے، ان کے لیے کیوں حرام ہے؟ ہماری مرضی، ہماری مرضی، ہم جیسے چاہیں کریں. اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء. ایک صورت ہوتی اگر وہ مرا ہوا پیدا ہوتا تو پھر کہتے اب اس میں ہماری عورتیں بھی شریک ہوگی. اب کیا کریں گی عورتیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آیتیں جا کر عورتوں کو سمجھاؤ کہ دیکھو اسلام سے پہلے جن لوگوں کو تم اپنا محسن مانتے ہو ان کے ہاں عورتوں کی یہ عزت تھی کہ جو جانور، وہ جانور میں بھی تقسیم کرتے تھے کہ اگر یہ جانور زندہ پیدا ہوا تو ہم مردوں کا، اور اگر مردہ پیدا ہوا تو اس میں تم عورتیں بھی شریک ہوگی. یہ تو اللہ پاک نے تمہیں عزت دی ہے. یہ تو اللہ پاک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سر پر جو ہے رحمت کا ہاتھ رکھا ہے. آج وہ اسلام، جس اسلام نے تمہیں عزت دی، جس اسلام نے تمہیں ماں بہن بیٹی کی صورت میں عزت دی، ہاں جی آج اس اسلام کو اپنے لیے قید اور اپنے لیے ایک مصیبت تصور کرتی ہو. سمجھاؤ، یہ آیتیں جا کر ان کو بتلاؤ کہ دیکھو اسلام تمہارے لیے کتنا مہربان ہے. اسلام نے تمہیں کہاں سے اٹھایا کہاں پہنچایا. ایک خاتون نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی، عدت میں تھی، آنکھوں میں تکلیف ہو رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں سرما لگانا چاہتی ہوں، مجھے اجازت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں. وہ خاتون کہنے لگی میری آنکھوں میں تکلیف ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ سرما جو ہے نا یہ زیب و زینت کے لیے عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور عدت میں جو خاتون ہو وہ زیب و زینت نہیں کر سکتی، منع ہے اس کے لیے. تو جب اس خاتون نے کہا نا میری آنکھوں میں تکلیف ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم نبوت والے جوش میں آ گئے. فرمانے لگے تمہیں وہ دن یاد ہے کہ جب تم عدت میں ہوا کرتی تھی تم اتنی گندی رہتی تھی کہ تمہارے جسم کے ساتھ جانور لگ جاتا وہ بھی مر جایا کرتا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ تم اتنی غلاظت میں رہتی تھی کہ اگر تمہارے ساتھ جانور لگ جاتا وہ بھی مر جایا کرتا تھا. اور آج اگر تمہاری آنکھوں میں تھوڑی سی تکلیف ہوگی تم اس کو برداشت نہیں کرتی ہو. اور یہ میں نے ایک دفعہ بتلایا تھا کہ پہلے جو زمانہ جاہلیت کی جو عدت ہوا کرتی تھی وہ بڑی خطرناک ہوا کرتی تھی، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. آج کی عورت میں قسم اٹھاتا ہوں تصور بھی نہیں کر سکتی. اس عورت کو جا کر بتاؤ کہ اس وقت جب اس کا شوہر مرتا اس عورت کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیتے، ایک کمرے کے اندر بند کر دیتے، چھوٹی سی ایک کوٹری کے اندر بند کر دیتے، اور دروازہ بند کر کے اوپر لپائی کر دیتے، ایک چھوٹی سی کھڑکی چھوڑتے. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کھڑکی کھانے کے لیے پینے کے لیے، بس کھانا دے دیا پانی دے دیا. اسی کمرے کے اندر، چھوٹے سے کمرے کے اندر کھانا ہے، اسی چھوٹے سے کمرے کے اندر پینا ہے، وہیں سونا ہے، وہیں پیشاب کرنا ہے، وہیں ساری ضرورتیں پوری کرنی. سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ پانی صرف اتنا ملتا تھا جو پیا جا سکتا ہے، بس استنجا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر وہی انسان کھائے، وہیں رہے، وہیں بیٹھے، وہی پیشاب کرے، کیسا ہوتا ہے؟ نہ ہوا آ رہی ہے اندر، نہ کوئی روشنی اندر جا رہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ عدت گزر رہی ہے، زمانہ جاہلیت کی عورت کی عدت گزر رہی ہے. اور پھر میری بات سمجھو، ایک وقت تک وہ عورت اسی طرح رہتی. آپ تصور کریں کہ ایک عورت ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، کتنے مہینے پیشاب کرے استنجا نہ کرے، پیشاب کرے استنجا نہ کرے، اس کی وہ جگہ شرمگاہ جراثیم کا مرکز بن جاتی ہے، زہریلے جراثیم کا مرکز بن جاتی ہے. اور پھر کئی مہینوں کے بعد جب وہ ان کے ورثاء سمجھتے تو ایک کتے کا بچہ یا کوئی جانور اس خاتون کو دیتے، وہ خاتون شرمگاہ کے ساتھ اس جانور کو رگڑتی، اس شرمگاہ کے ساتھ جانور کو رگڑنے کی وجہ سے، ان زہریلے جراثیم کی وجہ سے اگر وہ جانور مرتا اس عورت اس کمرے سے نکالتے، ورنہ پھر کچھ دن کے لیے اور بند کر دیتے. کیا ہے یہ؟ سمجھ رہے؟ اور اس کے بعد بھی سمجھے، اس کے بعد بھی یہ نہیں کہ عدت ختم ہو گئی، عورت کو باہر نکالا جاتا، ایک جانور پہ سوار کیا جاتا، ایک ٹوکرا بکریوں کے یا اونٹ کے مینگنوں کا اس کو دیا جاتا، وہ خاتون جانور پہ سوار ہوتی، گلی کا چکر لگاتی، مینگنیاں پھینکتی جاتی. جب ٹوکری کی مینگنیاں ختم ہوتی اس وقت اس عورت کی عدت ختم ہوتی. سمجھ رہے ہیں؟ اوے اللہ نے عزت دی ہے، اللہ کے دین نے عزت دی ہے. آج میری بہن بیٹی اس عزت کو اپنے لیے پابندی سمجھتی ہے، اس دین کو اپنے لیے مصیبت سمجھتی ہے. ہم نے نہیں سمجھایا، ہم نے نہیں بتلایا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ جانور کے پیٹ میں جو بھی ہے جب تک یہ زندہ ہے یہ ہم مردوں کا ہے، اور جب یہ مر جائے گا پھر ہماری عورتیں بھی اس میں شریک ہو جائیں گی. فرمایا سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، میں ان کو بتلاؤں گا جو یہ بیان کرتے ہیں، ان قریب بتلاؤں گا، ان قریب پکڑوں گا.
اللہ دھمکی دے رہے ہیں ان قریب پکڑوں گا، مہلت دے رہا ہوں کوئی بات نہیں، لیکن جب پکڑوں گا ان کو میرے ہاتھوں سے چھڑا کوئی نہیں سکے گا۔ فرمایا انہ حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر